MBA کرنے کے بعد میں ایز این اکاؤنٹنٹ جاب کر رہا تھا ایکسپورٹ فرم میں. جب ای کامرس کی بہت سی ویڈیوز میرے سامنے آئیں, کچھ انیبلرز کی اور کچھ دوسری اداروں کی, اس فیلڈ میں بہت اسکوپ مجھے نظر آیا, تو میں نے اس کو لرن کرنا سٹارٹ کیا. تو ان چیزوں کا آلریڈی مجھے اندازہ تھا. اس کے بعد ہی انیبلر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام آیا, لوگوں کے لیے ایک فری اپرچونٹی تھی. 33,000 لوگوں نے اس میں اپلائی کیا اور اس میں سے 500 سلیکٹ ہوئے, جس میں سے الحمدللہ ایک میں تھا. ہم نے ٹیکنیکل لرننگ اور ہینڈز آن ایکسپیرینس سیکھا, جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور پھر ہم کلائنٹ گریب کرنے میں کامیاب ہوئے. سب سے زیادہ ہمارے پاس کیوری جو آتی ہے وہ سیلز کی پرابلم آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کو. اگر آپ کنسسٹنسی سے ڈیلی اس کو ایک روٹین کے مطابق ٹائم دیتے ہیں تو اس کو لرن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ Amazon FBA کنسلٹنٹ ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے MBA کیا, اس کے بعد بطور اکاؤنٹنٹ جاب کرتے رہے, لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اگر میں جاب ہی کرتا رہا تو گرو نہیں کر سکوں گا. اسی سلسلے میں انہوں نے ای کامرس کا رخ کیا, انیبلرز کو جوائن کیا اور بطور ورچوئل اسسٹنٹ اپنا کام شروع کیا. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا انیبلرز کا ایکسپیرینس کیسا رہا اور انہوں نے کیا کیا سیکھا اور اب یہ لوگوں کو کیسے سکھاتے ہیں. بہت بہت شکریہ فہد مرتضیٰ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اکاؤنٹنٹ تھے, آپ نے MBA کیا, اس کے بعد آپ نے سوچا کہ میں ای کامرس میں آؤں اور یہاں سے ارننگ سٹارٹ کروں. کیا کیا سکلز تھے جو آپ نے سیکھے جو اس فیلڈ میں آپ کے کام آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ MBA کرنے کے بعد میں ایز این اکاؤنٹنٹ جاب کر رہا تھا ایکسپورٹ فرم میں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ جب ای کامرس کی بہت سی ویڈیوز میرے سامنے آئیں, کچھ انیبلرز کی اور کچھ دوسری اداروں کی, تو میں نے یہ سوچا کہ اس فیلڈ میں بہت اسکوپ مجھے نظر آیا, تو میں نے اس کو لرن کرنا سٹارٹ کیا. پھر کووڈ کے ڈیز کے اندر بہت زیادہ ٹائم تھا کیونکہ سب کچھ آف تھا, اس میں نے بہت سی چیزیں لرن کی اور پھر میں نے اپنی سروسز پرووائڈ کرنا شروع کر دی. تو ان چیزوں کا آلریڈی مجھے اندازہ تھا. اس کے بعد ہی انیبلر اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام آیا, جو کہ اپرچونٹی تھی, ایک لوگوں کے لیے ایک فری اپرچونٹی تھی. 33,000 لوگوں نے اس میں اپلائی کیا اور اس میں سے 500 سلیکٹ ہوئے, جس میں سے الحمدللہ ایک میں تھا. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں مینٹورشپ ملی. ہم نے سر اساد مرزا سے سیکھا, سر فرحان طاہر سے سیکھا, جو کہ ایکسپرٹ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے. تو اس کے بعد سے پھر ہم نے ٹیکنیکل لرننگ اور ہینڈز آن ایکسپیرینس سیکھا, جس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور پھر ہم کلائنٹ گریب کرنے میں کامیاب ہوئے. سر, آپ کنسلٹنٹ ہیں Amazon FBA کے. مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ کیوری جو آپ کے پاس آتی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ہمارے پاس کیوری جو آتی ہے وہ سیلز کی پرابلم آ رہی ہوتی ہیں لوگوں کو. سب سے پہلے تو یہ کہ جو اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں ان کے لیے ویریفیکیشن ایشو ہو جاتی ہے, کیونکہ کچھ ڈاکومنٹس کی پالیسیز ہیں Amazon کی جو کہ وہ پوری نہیں کر پاتے, پھر ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں. دوسرا, جب وہ یہ سب مراحل سے گزر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ جب سیل نہیں کر پاتے ہیں تو پھر ان کی پروڈکٹ کیونکہ رینک کرنی ہوتی ہے, تو یہ مسائل لے کے وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کو سیل نہیں کر پا رہے. پھر کچھ PPC کے ذریعے, جو کہ پے پر کلک ایز ایڈورٹیزمنٹ کا طریقہ ہے Amazon پہ, تو ہم اس کے ذریعے ان کی PPC کرتے ہیں اور ان کی پروڈکٹ کو رینک کرتے ہیں اور ان کی سیل کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. سر, 3-4 جو میجر کام ہے ای کامرس میں, آپ ان کے بارے میں بتائیے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے یہ سمجھ سکیں وہ کہاں پہ فٹ ہو سکتے ہیں. میں نے جو دیکھا ہے میرے ایکسپیرینس کے مطابق, فری لانسنگ میں بہت زیادہ فیلڈز ہیں, جس میں کانٹینٹ رائٹنگ ہے, جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے شمار فیلڈ ہیں, جس میں چیٹ مینیجر بھی ہے. میں یہ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے انٹرسٹ کے مطابق فیلڈ کو چوز کریں. جس کام میں آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو, آپ کو اچھا لگے وہ کام کرنے میں, آپ اس کے اندر اپنے آپ کو ایکسل کریں اور اس کام کا اپنے آپ کو ماسٹر کر لیں. جب آپ اس کام کے ماسٹر ہو جائیں گے تو آپ کے پاس بزنس بھی آئے گا اور آپ کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا اس کو لے کے چلنا. اچھا سر, ای کامرس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, جس میں پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, پروڈکٹ سورسنگ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کوئی آسان طریقہ ہے؟ سر, پروڈکٹ ہنٹنگ ٹیکنیکل ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس میں یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر وہ چیز ہے جو کہ آپ کو ڈرائیو کرتی ہے اور آپ کے اندر کیا اسے کہنا چاہیے کہ لائک آپ کے اندر تھرسٹ ہے, تو آپ اس چیز کو لرن کر سکتے ہیں. اور سب سے اہم چیز ہے اس میں ہمارے لیے پرسسٹنس اور کنسسٹنسی.
تو اگر آپ کنسسٹنسی سے اگر اس کو وقت دیتے رہتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک دن 2 گھنٹے دے رہے ہیں اور ایک دن بالکل بھی ٹائم نہیں دے رہے. اگر آپ کنسسٹنسی سے ڈیلی اس کو ایک روٹین کے مطابق ٹائم دیتے ہیں تو اس کو لرن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا, جو لوگ ای کامرس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دیں گے, کیا ٹپس دیں گے, کیا سجیشن دیں گے؟ ان کو میں یہی ٹپس دوں گا کہ سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھیں کہ ان کا انٹرسٹ کس فیلڈ میں ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس فیلڈ کو لرن کریں. اس فیلڈ کو لرن کرنے کے بعد وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. میرا ان کو یہی مشورہ ہوگا. سر مجھے یہ بتائیں کہ کلائنٹ کو گریب کرنا یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے کسی بھی ورچوئل اسسٹنٹ کا یا کنسلٹنٹ کا, تو اس مسئلے کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ فیس بک پہ بہت سارے گروپس ہیں جن میں لوگوں کو بہت سے مسائل آتے ہیں, کیونکہ میں نے خود سٹارٹ یہاں سے کیا تھا, فیس بک پہ آنسرز کرنا لوگوں کو سٹارٹ کیا. جب لوگوں نے یہ دیکھا, بہت سے یورپین کلائنٹس اور بہت سے USA کے کلائنٹس جب کہ اس کو آنسر آتے ہیں, یہ آنسر کرتا ہے اور وہ جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو وہ صحیح ثابت ہوتا ہے, تو بہت سے کلائنٹس وہاں سے میرے پاس آئے اور خود میرے ان باکس میں آ کر مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ مسائل آ رہے ہیں, میں آپ سے کنسلٹ کرنا چاہتا ہوں اس بارے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ بھی سب فالو کریں اس چیز کو تو اس سے وہ گریب کر سکتے ہیں. اس کے بعد فائیور اور اپ ورک, اس کے بعد freelance.com اور بے شمار ایسی سائٹیں ہیں. بہت سی سائٹیں ہم مس کر جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں ٹاپ ٹیلنٹ ملتا ہے. سب سے پہلی سائٹ تو ہے ٹاپ ٹیلنٹ, اس کے بعد freeup.com کے نام سے. یہ ایسی سائٹس ہیں جن کے اوپر زیادہ تر امیزون اور اس ای کامرس کے حوالے سے ہی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں لوگ. تو ان کو فالو کریں, ان ویب سائٹ کو وزٹ کریں اور پراپر ان کی پالیسی کے مطابق آپ پرپوزل جب کلائنٹ کو بھیجتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کو مشکل پیش آئے گی, آپ ایزیلی اس کو کلائنٹ کو گریب کر سکتے ہیں. سر آپ کنسلٹنٹ ہیں, آپ کے پاس بے شمار لوگوں نے انٹرنشپس بھی کی ہیں, آپ ان کو اس میں کیا کیا چیزیں سکھاتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ان کو پریکٹیکل کرواتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ آتے ہیں ویڈیو سے لرن کر کے. انہوں نے ویڈیو دیکھی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ آ گیا, لیکن جب یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو کار ڈرائیونگ کی ویڈیو دیکھی اور آپ نے اس کار کو سوچا کہ میں خود بغیر پریکٹیکل کے اس کو چلا سکتا ہوں, ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کرتے. ہم ان کو پریکٹیکل کرواتے ہیں, ہم ان سے لسٹنگ کریٹ کرواتے ہیں, باقاعدہ سیلر سینٹر ان کو دیتے ہیں تاکہ وہ اس کو ٹھیک طرح سے رن کریں. ہم ان سے PPC کرواتے ہیں. جب آپ پریکٹیکل ایک چیز کو خود کرتے ہیں تو آپ اس میں ایکسل کرتے ہیں, آپ اس کو وہ کہتے ہیں پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. تو جب وہ پریکٹس کرتے ہیں ہم ان کو زیادہ فوکس ہمارا ہینڈز آن ایکسپیرینس اور پریکٹس کی طرف ہوتا ہے. سر اس سارے سفر میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا اور آپ کا ساتھ دیا؟ سب سے پہلے تو میری فیملی جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا, کیونکہ 2019 میں جب ای کامرس سے واقف ہوا تو اس کے بعد پھر کووڈ کے ڈیز میں نے اس کو لرن کیا, تو پھر ایک جاب کو چھوڑنا ایک بہت بڑا ایک میرے لیے فیصلہ تھا. تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ آپ کا اس میں انٹرسٹ ہے, آپ بالکل آپ اس میں لرننگ کرو, ڈیولپ کرو اپنے آپ کو. اس کے بعد پھر جو ہمارے ٹرینرز تھے, سر اسعد مرزا بہت اچھے ٹرینر ہیں, ہر جو بھی ان سے کویشچن پوچھا انہوں نے, چاہے وہ رات کا وقت انہوں نے آنسر کیا. اس کے بعد سر فرحان طاہر ہیں, پھر ان کے بعد ہم نے کچھ لیکچر لیے سر سجاد نصیر سے. تو اس کے بعد ESCP بیچ کے اندر جتنے بھی ٹیچرز جتنے بھی ٹرینرز تھے ان سب نے بہت ہیلپ کی. اس سے ہمارا کانفیڈنس بوسٹ ہوا. جب ہم کسی کے پاس جاتے تھے ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ جو ٹرینر ہے وہ ہماری بیک پر ہیں, وہ ایکسپرٹ اس چیز میں ایکسپرٹ ہیں. سر PPC رینکنگ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, اس میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو؟ PPC رینکنگ کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں لسٹنگ کو آپٹیمائز کرنا پڑتا ہے اس کی کی ورڈز کے مطابق, اس کا ٹائٹل, بلٹس پوائنٹس, اس کی ڈسکرپشن. اس کے بعد پھر ہم PPC میں ان کو یہ اچھی طرح سے سکھاتے ہیں اور پریکٹیکل کرواتے ہیں کہ آپ نے اکارڈنگ ٹو دی نیش اس کے کی ورڈز کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے, آپ نے کمپٹیٹرس کے کی ورڈز. صحیح, ٹھیک ہے. اس کو پھر ہم اپلائی کرتے ہیں اپنی PPC کے اندر, اور پھر ہم ان کے اندر سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جیسے ایگزیکٹ ٹارگیٹنگ, مینول میں جا کر ہم ایگزیکٹ اور فریز اور براڈ ٹارگیٹنگ کرتے ہیں. یہ سب ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کون سے کی ورڈ کے ذریعے کہاں پہ آپ شو کر سکتے ہیں, کہاں پہ آپ رینک ہو سکتے ہیں, اور کتنا ٹائم لگے گا آپ کو اس پیج پہ آرگینک رینک بنانے کے لیے PPC کے ذریعے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسٹڈی بھی کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, وہ اس کے ساتھ ساتھ جب وہ کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی ای کامرس بڑی جلدی سیکھ لیں گے, 2-3 مہینے میں سیکھ کے ارننگ سٹارٹ کر دیں گے. کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو آورس چاہیے کافی سارے لرن کرنے کے لیے, کیونکہ اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں آلریڈی, ایسی ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں, ان ٹرمز کو لرن کرنا اتنا آسان نہیں ہے. جب لوگ اسٹڈی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کے آورس ڈیفائن ہونی چاہیے, اور جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کو کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آلریڈی جاب کر رہے ہیں اور وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ویڈیو دیکھ لیتے ہیں, اور وہ کیونکہ اس کا اسکوپ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شاید ارن کرنا شروع کر دیں گے بہت جلدی, لیکن ایسا نہیں ہوتا.
ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے, ٹائم انویسٹ کرنا پڑتا ہے لرننگ کے لیے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے 16 گھنٹے بھی اس کو دیے ہیں لرن کرنے کے لیے, کیونکہ ایسی نئی ٹرمز تھی جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی تھی. فار ایگزامپل BSR, فار ایگزامپل PPC, یہ ہمارے لیے نئی ٹرمز تھی, ہم نے ان کو لرن کیا. تو آپ کو ٹائم چاہیے, کنسسٹنسی چاہیے, پھر جا کے آپ اس قابل ہوتے ہیں. اگر آپ سے کوئی کلائنٹ بھی پوچھتا ہے کوئی کویشچن تو آپ کو اس کا آنسر آنا چاہیے, ادروائز آپ اس کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ وہ تھوڑا ٹائم نکالیں, لائک ان کے پاس آلموسٹ 4 to 6 hours ہونے چاہیے جس میں وہ لرن کریں. لرن کرنے کے بعد پھر وہ اس کو امپلیمنٹ کریں, ہینڈز آن کے ساتھ ٹریننگ لیں اور اس کے بعد کلائنٹس کی طرف جائیں. سر, ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ لوگوں کو ٹرین بھی کرنا چاہتے ہیں, انیبل بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ثاقب اظہر صاحب بہترین کام کر رہے ہیں. پاکستان میں نے اتنی فاسٹسٹ گروئنگ کمپنی نہیں دیکھی جتنی جلدی سے انیبلرز کی کمپنی نے گرو کیا. اور ثاقب اظہر صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے بہت پسند کرتا ہوں میں, ان سے بہت کچھ لرن کیا ہے ہم نے. اور جتنا وہ کمپٹیشن دے رہے ہیں لائک دوسری کمپنیز کو, تو اٹ از امیزنگ, کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اگر ثاقب اظہر صاحب کمپٹیشن نہ دیتے اس طرح مارکیٹ میں. تو اس وجہ سے میں ان کے کام کو سراہتا ہوں اور بہترین کام کر رہے ہوں پاکستان. سر, آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ فیوچر میں آپ کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی فیوچر میں ہماری پلاننگ چل رہی ہے PL کے حوالے سے. میرا اپنا پلان ہے کہ میں PL لانچ کروں, تو اس کے حوالے سے ہماری ورکنگ جاری ہے. ہماری کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ انویسٹرز ہیں جو کہ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں. تو گول یہی ہے کہ انشاءاللہ اپنا PL لانچ کریں اور اس کو گلوبل سیلنگ کی طرف لے کر جائیں, ڈفرینٹ مارکیٹ میں ہم سیل کریں اپنے PL کو. بہت بہت شکریہ فہد مرتضیٰ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ایک کنسلٹنٹ کی زبان سے ای کامرس کے بارے میں سننا چاہتے ہیں اور بہت سارے سوالات کے جوابات چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.